जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो बहते दरिया की तरह अपना रास्ता खुद बना लेती है। आयशा और हमजा की शादी को 6 माह गुजर चुके थे। उनकी जिंदगी में सुकून, हंसी और एक नरमी सी चमक थी, मगर इस सुकून के पीछे एक पुरानी याद अब भी सांस लेती थी भली की। वो याद अब कोई जख्म नहीं रही थी, बल्कि एक दुआ बन गई थी, एक खामोश साया जो हर खुशी को मुकम्मल कर देता था। आयशा अक्सर शाम के वक्त छत पर बैठती, आसमान को देखती और धीरे से मुस्करा देती, जैसे किसी से बात कर रही हो। हमजा जानता था कि वो लम्हे अली के लिए होते हैं, और वो कभी इस खामोशी में दखल नहीं देता। मोहब्बत कभी मुकाबला नहीं मांगती, वो एहतराम मांगती है। एक दिन आयशा यूनिवर्सिटी से लौटी तो डाक में एक पार्सल मिला। इस पर कोई नाम नहीं था। उसने खोला तो अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था, जिसमें एक चांदी का लॉकेट रखा था। लॉकेट के अंदर अली की और उसकी एक पुरानी तस्वीर थी, वही जो एक बार अली ने छपकर खींची थी जब वो दोनों बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। लॉकेट के साथ एक पर्ची भी थी, ये तुम्हारी याद नहीं, तुम्हारी दुआ है। तुमने बेखुदी में जिस मोहब्बत को खोया, वो अब तुम्हारी खुदी में रोशनी बन गई है। हमेशा मुस्कराती रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कराहट मेरी बेखुदी की आखिरी अलामत है। आयशा ने वो पर्ची दिल के करीब रखी, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा, बादलों के बीच एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे अली का वजूद अब भी इसके अर्द गिर्द था। इस रात वो काफी देर जागती रही। बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और हवा में अली की खुशबू महसूस कर रही थी। अचानक बिजली चमकी और दूर उफ़क़ पर एक सफ़ेद रोशनी नजर आई, जैसे कोई आ रहा हो। दिल ने कहा, ये वही है। उसने धीरे से कहा, अली, मैं ठीक हूं। तुम्हारी बेखुदी ने मुझे मुकम्मल कर दिया। अगली सुबह उसने लॉकेट अपनी डायरी के साथ रख दिया और जिंदगी के मामूलात में लूट आई। मगर इस रोज एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। चंद महीने बाद आयशा मां बनने वाली थी। इसकी आंखों में चमक, दिल में मोहब्बत और लबों पर दुआ थी। हमजा इसके साथ हर लम्हा खड़ा था, इसके दुख, इसकी हंसी, सब में शरीक। एक शाम आयशा ने हमजा से कहा, अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अली रखूंगी। हमजा मुस्करा दिया, मैं जानता था तुम यही कहोगी, और शायद इसी में तुम्हारा सुकून है। वो दोनों खामोश हो गए। बाहर आसमान पर चांद चमक रहा था, जैसे कहानी के आगाज का वही मंजर लूट आया हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन जब अस्पताल में बच्चे की पैदाइश हुई, नर्स ने आकर बताया, मुबारक हो, बेटा हुआ है। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने बच्चे को गोद में लिया। इसकी आंखें बिल्कुल अली जैसी थीं। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे बेखुदी के अली, तुम फिर लूट आए। हमजा ने वो मंजर देखा, इसके चेहरे पर हल्की सी उदासी और गहरा सुकून था। उसने आयशा के सर पर हाथ रखा। मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सिर्फ दोबारा जन्म लेती है। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। वक्त गुजरता गया, अली बड़ा होता गया। वो अपनी माँ की आंखों में अजीब सी चमक देखता, जैसे वो किसी अनजान कहानी को जिंदा रखे हुए हो। एक दिन इसने पूछा, उम्मी, अब जब आसमान को देखती हैं तो मुस्कराती क्यों हैं? आयशा ने नरमी से कहा, क्योंकि वहां कोई है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। इसने दुआ की थी कि तुम मेरे पास आओ। अली ने मासूमियत से पूछा, वो कौन है? आयशा ने बच्चे को सीने से लगाया, वो मेरा दोस्त, मेरा हमराज, मेरा बेखुदी था। बच्चे ने अपनी छोटी उंगली इसके आंसुओं को छुआ, जैसे कह रहा हो, उम्मी, अब रोए नहीं। आयशा हंस पड़ी, अब नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास हो। साल गुजर गए। अली जवान हुआ। वो अपनी माँ की तरह नर्म दिल, मगर मजबूत इरादे वाला था। एक दिन जब इसने अपनी माँ की पुरानी डायरी देखी, तो इसमें एक चिट्ठी थी, अली की आखिरी तहरीर। इसमें लिखा था, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो जिस्मों के साथ नहीं मरती, वो रूहों में जिंदा रहती है। अगर कभी तुम मेरा नाम लो तो यकीन रखना मैं तुम्हारे आसपास हूँगा। इस लम्हे नौजवान अली ने आसमान की तरफ देखा, हुआ चली, और उसने महसूस किया कि कोई इसके सर पर हाथ फेर रहा है। उसने आंखें बंद करके कहा, उम्मी ठीक कहती है, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। आयशा अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर वही नूर, वही सुकून था।
ایک رات جب چاند پورا تھا، اس نے چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، علی، تمہاری بے خودی نے مجھے جینا سکھایا۔ اب جب میں جاؤں گی تو تمہیں وہاں پاؤں گی جہاں محبت وقت سے آزاد ہے۔ ہوا میں خوشبو پھیل گئی، چاند کے کنارے ایک روشنی جھلکی ہے جیسے کوئی مسکرا کر کہہ رہا ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلی صبح جب حمزہ کمرے میں آیا، عائشہ خاموش لیٹی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں وہی لاکٹ، جیسے وہ کسی سکون بھری دنیا میں جا چکی ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے لاکٹ بند کیا، اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، تم نے بے خودی کو محبت میں بدل دیا عائشہ۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہوا میں علی کی خوشبو تھی۔ نیچے باغ میں علی، ان کا بیٹا، کھڑا تھا، بادلوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، امی، بابا کہہ رہے ہیں بارش تمہاری یاد میں ہو رہی ہے، اور ہوا جیسے جواب دے رہی تھی، محبت کبھی نہیں مرتی، وہ صرف سانس بدلتی ہے۔ اس دن بے خودی کا مطلب مکمل ہو گیا۔ محبت جو ابتدا میں ایک جنون تھی، آخر میں عبادت بن گئی۔ علی، عائشہ اور حمزہ، تین نام، ایک کہانی، جہاں محبت نے سب کو جوڑ دیا، وقت سے، دنیا سے، وقت اور قرآن سے آزاد ہوتے گئے، مگر محبت کی تحریر مٹ نہ سکی۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی، اس کا بیٹا، اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کی نرمی اور آنکھوں میں اپنے باپ حمزہ کی گہرائی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی چمک تھی جو کبھی علی، پہلا علی کی ہوا کرتی تھی۔ بچپن سے اس نے اپنی ماں کو آسمان سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اس کی ڈائریوں میں نام علی لکھا دیکھا تھا، اور ہر دعا میں کسی ان دیکھے شخص کا ذکر محسوس کیا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ایک دن اس نے اپنی ماں کی پرانی ڈائری کھولی۔ اس میں بے شمار الفاظ، خط اور دعائیں لکھی تھیں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ خون کی طرح نسلوں میں بہتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تمہارے دل میں بے نام تڑپ جگائے تو سمجھ لینا وہ میری دعا ہے جو تمہارے دل میں آتر گئی ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے بیچ چاند چمک رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی، شاید اب کی دعا اب میری بے خودی بننے والی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ علی اب ایک آرٹسٹ بن چکا تھا، مصور، شاعر اور اپنی ماں کی طرح حساس روح رکھنے والا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کی گیلری میں اپنی پینٹنگ لگا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، خاموشی سے اس کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور درد تھا، جیسے وہ ہر تصویر کے پیچھے چھپی کہانی جانتی ہو۔ علی کے قدم خود بخود اس کے قریب چلے گئے۔ اس نے پوچھا، آپ کو تصویریں پسند آئیں؟ لڑکی نے نگاہ اٹھائی، یہ تصویریں نہیں لگتی جیسے کوئی کہانی بول رہی ہوں؟ علی کے دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ بنا، وہ لمحہ جیسے وقت سے الگ ہو گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، شاید یہ کہانیاں میری نہیں، میری ماں کی دعاؤں کی ہیں۔ لڑکی مسکرائی، تو اب وہی علی ہیں جن کی ماں عائشہ تھی؟ میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، وہ بے خودی لکھنے والی عائشہ۔ علی حیران رہ گیا، اب جانتی ہیں میری ماں کو؟ لڑکی نے کہا، میری امی ان کی شاگرد تھیں، وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ عائشہ کی محبت صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ خالق کے لیے تھی، وہ محبت جو روح کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لمحے علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ اس لڑکی کے لہجے میں سانس لے رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ کا نام؟ لڑکی نے جواب دیا، میں ہنا ہوں، اور اس نام نے جیسے پورے کائنات میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ دن گزرتے گئے، علی اور ہنا کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ ان کی گفتگو میں الفاظ نہیں ہوتے تھے، احساسات ہوتے تھے۔ کبھی وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہتے اور بس ہوا کی آواز سنتے، اور جیسے دونوں جانتے ہوں کہ کچھ رشتے زبان کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایک دن ہنا نے علی سے کہا، تمہاری ماں کی بے خودی نے تمہیں زندگی دی، اور تمہاری خاموشی میں وہی بے خودی چھپی ہے۔ علی نے کہا، محبت نسل نہیں پوچھتی، وہ دل کا رشتہ بن جاتی۔ شاید میری ماں کی دعا تم تک پہنچی ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید اسی لیے میں تمہاری تصویروں میں کھو گئی تھی، کیونکہ ان میں وہ چہرہ تھا جسے میں برسوں سے اپنے خواب میں دیکھتی آئی ہوں۔ اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا، جیسے دو ادھورے دل مکمل ہو گئے ہوں۔
کچھ ہفتوں بعد علی نے ہنا کو وہی لاکٹ دیا جو کبھی اس کی ماں کے پاس تھا۔ اس نے کہا، یہ لاکٹ محبت کی نشانی نہیں، دعا کا سلسلہ ہے۔ یہ میری ماں کی امانت تھی، اب یہ تمہارے پاس ہے۔ ہنا نے لاکٹ کو دل کے قریب رکھا، تو اب یہ بے خودی میرے حصے کی ہے۔ اس لمحے علی نے محسوس کیا کہ وقت کا چکر مکمل ہو چکا ہے۔ محبت جو ایک روح سے شروع ہوئی تھی، اب نئی روح میں سانس لینے لگی ہے۔ سال گزر گئے، علی اور ہنا کی شادی ہوئی۔ ان کی زندگی میں سکون اور سادگی تھی۔ ایک رات چاندنی میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، امی، میں نے اب کی بے خودی کو زندہ رکھا ہے۔ ہوا چلی، ہلکی سی خوشبو پھیلی، اور ہنا نے کہا، تمہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں دعا دی ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا، وہ میری ماں نہیں، وہ محبت تھی جو کبھی نہیں مرتی۔ کچھ سال بعد جب ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، علی نے اس کا نام رکھا عائشہ۔ ہنا نے حیرت سے پوچھا، یہ نام کیوں؟ علی نے کہا، کیونکہ کہانی کو ختم نہیں ہونا چاہیے، محبت کو ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یوں بے خودی کا ایک نیا باب شروع ہوا، جہاں محبت ایک جنون سے نکل کر دعا بن گئی، دعا سے روح بن گئی، اور روح سے نسل۔ عائشہ چھوٹی سے جب کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، جب ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات کر رہا ہو، یہ کون ہوتا ہے؟ ہنا نے مسکرا کر کہا، یہ محبت ہے بیٹا، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے نانا نانی اور ان کی بے خودی کی صدا ہے جو آج بھی ہوا میں زندہ ہے۔ اس رات جب سب سو گئے، آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلی، ہوا میں ایک مانوس خوشبو تھی، اور کہیں دور سے ایک آہٹ آئی۔ محبت کبھی نہیں مرتی، وہ صرف دل بدلتی ہے۔ یوں کہ بے خودی کا سفر مکمل ہوا۔ نہ موت نے محبت کو چھینا، نہ وقت نے احساس کو مٹایا۔ یہ ایک کہانی تھی، اور دل سے دل تک، روح سے روح تک، اور اب ایک دعا بن چکی تھی جو آنے والی نسلوں میں سانس لے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب چاند اپنی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا، عائشہ چھت پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں وہی پرانی خوشبو تھی جو کبھی علی کے ساتھ کے لمحوں میں محسوس ہوتی تھی۔ برسوں بعد وہ احساس پھر جاگ اٹھا تھا، جیسے دل نے ضد پکڑ لی ہو کہ اب سکون تب ہی ملے گا جب علی واپس آئے گا۔ مگر قسمت کا کھیل ہمیشہ نرالا ہوتا ہے، اس نے وہ سب دکھا دیا جس کا کبھی وہم بھی نہ تھا۔ عائشہ کے والدین نے اس کی شادی کی بات چلا دی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کی بے خودی، سب کچھ جیسے ایک خواب بن گیا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے، وہ قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک دعا تھی، گا اللہ، اگر وہ میرا مقدر ہے تو اسے لوٹا دے۔ آنسو صفوں پر گرتے رہے، اور دل کے اندر سے ایک عجب روشنی الفابر۔ اگلے ہی دن قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے عائشہ کی دنیا بدل دی۔ وہ یونیورسٹی کے پرانے دوستوں کے ری یونین میں گئی، بس یہی سوچ کر کہ شاید یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ مگر جب وہ ہال میں داخل ہوئی، اس کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں۔ علی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا، اور نگاہوں میں وہی بے خودی لوٹ آئی۔ علی اس کی طرف بڑھا، مگر دونوں کے درمیان کئی سالوں کا فاصلہ تھا۔ تم؟ عائشہ کی آواز لرز گئی۔ علی نے دھیرے سے کہا، میں لوٹ آیا ہوں عائشہ، بے خودی نے مجھے واپس بلا لیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش تم پہلے آتے، اس نے روندھی آواز میں کہا۔ علی مسکرایا، شاید مجھے سیکھنے میں وقت لگا کہ محبت کو چھوڑا نہیں جاتا، بس نبھایا جاتا ہے، چاہے برسوں بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد علی نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی، وہی ڈائری جو کبھی عائشہ نے اسے دی تھی۔ یہ تمہاری لکھی ہوئی کہانیاں مجھے زندہ رکھتی رہیں، علی نے کہا۔ عائشہ کے لب کانپے، اور تمہارے وعدوں نے مجھے، اس کے الفاظ آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ علی نے نرمی سے کہا، اب کوئی فاصلہ نہیں رہے گا عائشہ، میں واپس آیا ہوں صرف تمہارے لیے، تمہاری اس بے خودی کے لیے جس نے مجھے انسان بنا دیا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ دونوں چپ تھے، مگر ان کے دل بول رہے تھے۔
वही पुराना दरख्त, वही खामोश फिजा, जैसे वक्त ने सब कुछ वहीं से जोड़ दिया हो जहां से टूटा था। आयशा ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी मरती नहीं अली, बस छप जाती है वक्त के पर्दों में और फिर एक दिन खुद को जाहिर कर देती है। अली ने इसके चेहरे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, और जब वो जाहिर होती है तो जिंदगी एक बार फिर बेखुद हो जाती है। चांदनी इन दोनों पर बरस रही थी। हुआ खामोश थी मगर दिलों की धड़कनें गवाही दे रही थीं कि मोहब्बत ने बरसों की जुदाई के बाद फिर अपनी सांस पाई है। इन लम्हों में न कोई वदा था, न कोई किस्म, बस एक एहसास था, एक बेनाम सा जज्बा जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि रूह से जड़ा था। अली ने कहा, शायद यही अंजाम नहीं, आगाज़ है बेखुदी का नया सफ़र। और आयशा ने निगाहें झुका ले, मगर दिल के अंदर वही पुरानी मोहब्बत, मगर अली और आयशा के दिलों में वो लम्हे अब भी जिंदा थे। बरसों की जुदाई के बाद दोबारा मिलने का एहसास किसी ख्वाब से कम न था। अगली सुबह अली ने पहली बार आयशा के घर आने की हिम्मत की। दरवाज़ा खुला तो आयशा की माँ सामने खड़ी थीं। वक्त ने उनके चेहरे पर थकन के कुछ नए नक्श छोड़ दिए थे। अली ने अदब से सलाम किया, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। अब शायद पहचान ना पाए। मैं अली हूँ, आयशा का यूनिवर्सिटी दोस्त। वो लम्हा बहुत नाजुक था, मगर माँ की आंखों में हैरत के साथ नरमी भी थी। बेटा, अंदर आओ, उन्होंने धीरे से कहा। अली के कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। जब आयशा किचन से आई और उसकी निगाह अली पर पड़ी तो वो लम्हा फिर किसी ख्वाब की तरह लूट आया। दिल चाहा वक्त वहीं रुक जाए, मगर जिंदगी हमेशा इतनी मेहरबान नहीं होती। अभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि आयशा के वालिद भी अंदर आ गए। अली ने फौरन खड़े होकर सलाम किया। बेटा, तुम अली हो? उनकी आवाज़ में एक संजीदगी थी जो अली के दिल तक उतर गई। जी, मैं अली हूँ, और मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा के वालिद ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर गहरी सांस ली। अली, तुम्हें नहीं पता हमने कितनी मुश्किलों से ये सब कबूल किया है। आयशा के लिए एक रिश्ता आया है तो वो कल जवाब मांगने आएंगे। आयशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। अली के लबों पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर उसने अज़्म से कहा, सर, मैं सिर्फ एक मौका मांगता हूँ अपनी मोहब्बत साबित करने का। अगर आप समझी कि मैं इसके लायक नहीं तो मैं खुद हिट जाऊंगा। अली की आंखों में सच्चाई थी, वही सच्चाई जो बरसों पहले आयशा के दिल में उतरी थी। मगर जिंदगी के फैसले हमेशा जज्बों से नहीं होते। वालिद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली चला गया, मगर जाते हुए इसने एक खत आयशा के हाथ में थमा दिया। रात के वक्त जब सब सो गए, आयशा ने वो खत खोला। हर लफ्ज़ में अली की मोहब्बत बोल रही थी। आयशा, अगर मोहब्बत किस्मत से मलती तो शायद हम कभी जुदा ना होते, मगर अब मैं तकदीर से नहीं, तुम्हारे वालिदैन से लड़ना चाहता हूँ, इज्जत से, सच्चाई से। मैं कल वापस आऊँगा, उनसे कहूँगा कि मुझे तुम्हारे काबिल बनने का वक्त दे दें। अगर किस्मत में तुम हो तो कोई फासला हमें जुदा नहीं कर सकेगा। तुम दुआ करना, क्योंकि बेखुदी की मोहब्बत दुआ के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आयशा ने खत सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। इस रात वो रोई नहीं, बस मुस्करा दी, क्योंकि उसे यकीन था कि मोहब्बत हार नहीं सकती। अगली सुबह अली दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। सर, ये मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, मैं दुबई जा रहा हूँ 6 माह के लिए। मैं वापस आकर अपनी मोहब्बत का जवाब मांगूंगा। तब तक अगर आप समझी कि मैं लायक हूँ तो आयशा को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दीजिएगा। आयशा के वालिद खामोशी से सब सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, जाओ बेटा, अगर तुम सच्चे हो तो लूट आओगे। वक्त गुजरता गया। आयशा हर रोज चांद को देख कर दुआ करती, आओ अल्लाह, मेरा अली सलामत लूट आए, और वो हर दिन, हर लम्हा अपनी बेखुदी को जीते रहने लगी। 6 महीने बाद जब एयरपोर्ट पर अली उतरा तो उसकी आंखों में एक नया ख्वाब था, मगर किस्मत ने फिर इम्तिहान लेना था। फोन बजा, दूसरी तरफ एक मानूस मगर लरसती आवाज थी। अली, अबू को दिल का दौरा पड़ा है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। दुनिया जैसे फिर थम गई। अली ने सब कुछ छोड़कर सीधा अस्पताल का रुख किया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा आयशा के
عائشہ کے والد نیم بے ہوش ہے۔ ان کے لبوں پر بمشکل الفاظ نکلے، بیٹا تم سچے نکلے، میری بیٹی تمہاری ہے۔ علی کے آنسو بہنے لگے۔ اس لمحے محبت نے سب کچھ جیت لیا، وقت، حالات، فاصلے، سب کچھ۔ چند دن بعد عائشہ کے ہاتھ میں علی کی انگوٹھی تھی اور لبوں پر وہی جملہ گونج رہا تھا جو برسوں پہلے علی نے کہا تھا، محبت کا نام ہی بے خودی ہے۔ چاندنی رات پھر آتر تھی، مگر اب وہ خاموش نہیں تھی، اب وہ محبت کے مکمل ہونے کا گواہ تھی۔ وقت گزرنے کے بعد بھی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں، جیسے دل کے کسی کونے میں چپ چاپ مسکراتے رہیں۔ علی اور عائشہ کی محبت کا سفر بھی ایسا ہی تھا، درد، جدائی، انتظار اور پھر ملن کی روشنی۔ ان کی شادی کے دن پورے شہر کی فضا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے دعائیں ہوا میں گھل گئی ہوں۔ عائشہ نے سرخ جوڑا پہنا، چہرے پر وہی حیا تھی جو علی کو پہلی ملاقات سے یاد تھی۔ جب وہ نکاح کے کمرے میں داخل ہوا تو دل کی دھڑکنوں نے جیسے اذان دے دی کہ محبت جیت گئی ہے۔ نکاح مکمل ہوا اور مولوی صاحب کے لبوں سے مبارک ہو کے الفاظ نکلے تو عائشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ علی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ آنسو مت بہاؤ عائشہ، یہ لمحہ برسوں کے انتظار کا انعام ہے۔ شادی کے بعد جب وہ دونوں اپنے نئے گھر پہنچے تو چاندنی رات ایک بار پھر گواہ بن گئی۔ چھت پر کھڑے وہ دونوں خاموشی سے آسمان دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد ہے علی، تم نے کہا تھا محبت کا نام ہی بے خودی ہے۔ علی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ہاں، اور اب میں جان چکا ہوں کہ بے خودی محبت کا انجام نہیں، اس کی ابتدا۔ دونوں کے دل جیسے ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کی محبت کبھی معمولی نہیں ہوئی۔ علی جب دفتر سے واپس آتا تو عائشہ دروازے پر کھڑی مسکراتی، جیسے ہر شام محبت کی نیت سے ہو۔ کبھی دونوں بارش میں بھیگتے، کبھی پرانی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر بیتے وقت کو یاد کرتے۔ ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ میٹھی تھی۔ ایک دن علی نے کہا، عائشہ، میں تمہارے لیے ایک خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسکول جو ہم نے یونیورسٹی کے دنوں میں بنانے کا وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ عائشہ نے حیرت سے دیکھا، تم واقعی؟ علی نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں اس کا نام بے خودی اسکول رکھیں تاکہ ہر بچہ جانے کہ محبت اور علم انسان کو بے خود کر دیتے ہیں، مگر خوبصورت انداز میں۔ چند مہینے بعد وہ اسکول بن گیا۔ افتتاح کے دن عائشہ نے چھوٹے بچوں کے درمیان کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو اللہ ہماری محبت کو لوگوں کے لیے روشنی بنا دے۔ اس لمحے علی نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، شاید یہی اصل بے خودی ہے، جب انسان کسی کے ساتھ مل کر دوسروں کے لیے دعا بن جائے۔ زندگی کے سال گزرتے گئے، عائشہ کے چہرے پر نرمی بڑھتی گئی، مگر محبت کی چمک کبھی کم نہ ہوئی۔ ایک دن شام کو علی نے چائے کے کپ کے ساتھ کہا، عائشہ، اگر زندگی نے ایک بار پھر جدائی لکھی تو تم وعدہ کرو کہ رونا نہیں۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، محبت کبھی مرتی نہیں علی، وہ صرف روپ بدل لیتی ہے۔ علی نے کہا، تو پھر میں جب نہ رہوں، چاند دیکھ کر مسکرا دینا، سمجھنا کہ میں وہی ہوں بے خودی کی روشنی میں۔ سالوں بعد جب عائشہ اکیلی چھت پر بیٹھی تھی، ہوا میں علی کی خوشبو گھل گئی۔ چاند پھر اسی طرح روشن تھا جیسے اس رات جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کر آنسو پونچھے اور آہستہ سے کہا، علی، محبت ختم نہیں ہوئی، بے خودی آج بھی زندہ ہے۔ چاندنی نے اس کے چہرے پر نرمی سے روشنی ڈالی، جیسے علی نے دور سے مسکرا کر کہا ہو، ہاں، بے خودی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یوں کہ بے خودی کا سفر مکمل ہوا، نہ کسی وعدے پر رکا، نہ کسی انجام پر ختم ہوا، بس محبت کی خوشبو بن کر ہر دل میں پھیل گیا۔